کے بارے میں آپ لوگ مجھے بتائیں گے کون جانتا ہے اور کون مناتا ہے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون یعنی اچھے سے سیلیبریٹ کرتا ہے؟ اچھا، گڈ، ماشاء اللہ. اور کون سیلیبریٹ کرتا ہے اچھے سے؟ اچھا ٹھیک ہے. نبیلہ مجھے بتائیں کس طرح سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ مولود النبی ہمارے جیسے حضور کرتے تھے، وہ منڈے کا روزہ رکھتے تھے، اور وہ یہ سب سے اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ حضور کی سنتیں اور ان کی سینگز اور ان کے ایکشنز کو سمجھنا، اور یہ ایکچولی مولود نبی ہے. یس، گڈ، ماشاء اللہ تبارک. جو میں نے سوچا تھا ویسی جواب ہے. مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم پڑھتے ہیں کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہداً مبشراً و نذیرا، گواہ بنا کے، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، داعیاً الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، داعی بنا دیا یعنی دعویٰ دینے والے، ٹھیک ہے، اللہ کے اذن سے، سراجا منیرا چمکتا ہوا، روشنی چمکتی ہوئی، ایسی روشنی جس کی چمک دور دور تک جا رہی ہے. اور جب یہ چمک دور دور تک جاری، جس نے اس چمک کو لیا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ خوشخبری بن گئی ہے. تو سب سے، اور بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ارتھ میں آنا، اللہ نے بھیجنا، اور اللہ نے ان کے لیے قرآن کے ذریعے قرآن بھیجا، یہ دو بیسٹ بلیسنگ ہماری زندگی کی. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کر لیا ہے کہ یہ بیسٹ بلیسنگ کو ہم نے صرف جو شیطان نے ہمارے عمل کو خوبصورت بنا دیا، ہم نے وہ کر دیا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ شیطان اعمالهم، شیطان نے ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دیا. وہ کس طرح سے؟ کہ انسٹیڈ کہ ہم یہ ان کی پوری تعلیم لیتے، سیرہ پڑھتے، ہم اس پر عمل کرتے سنتوں کو، ہم نے صرف وہی جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے راستے میں ایک بچڑے کو دیکھا، ایک جگہ دیکھا جو بتوں کو لوگ لگ رہے تھے، یعنی اس کی عبادت کر رہے تھے، تو ان کا محکوم دماغ تھا، ان کا دماغ محکوم تھا. تو انہوں نے، یعنی فرعون کے، آل فرعون کے سلیوز تھے نا وہ، تو ان کے اندر وہی ساری چیزیں تھیں کہ اسی طرح سے وہ لوگ جیسی عبادت کرتے تھے بتوں کے، تو ان کے ذہن میں بھی وہی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہارون علیہ السلام کو لیڈر بنا کے، ان کو خلیفہ بنا کے. تو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسی چیز چاہیے. اس دوران سامری نے ایک چال چلی، اور اس نے جو ہے وہ سب کا سونا لے کے جمع کر کے ایک کاف بنایا، اور اس کے اندر اس کے ہاتھ میں مٹی تھی، اس کے بہت، یعنی پوری آیات سے ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے کہ وہ مٹی پھینکا. تو وہ کہاں سے اس نے مٹی لیا تھا؟ جبریل علیہ السلام کے قدم سے لی تھی، اور وہ مٹی پھینکا تو اس میں سے آواز آنے لگی. یہ بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہم بعض اوقات اپنے چاروں طرف ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا زبردست طریقے سے وہ تو یہ منا رہے ہیں، وہ دیکھو ان کا کیا زبردست طریقہ ہے، ہم بھی جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم جب بیٹھے ہیں تو ہم پھر ویسے ہی ہو گئے. تو بات وہی ہے کہ ان لوگوں نے مانگا تو ان کا اسی طرح سے تھا، اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا کے ان سے مانگنا شروع کر دیا. ہم مسلمانوں کے اندر کیا چیز آ گئی کہ انسٹیڈ کہ ہم سیرہ پڑھتے، انسٹیڈ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے، انسٹیڈ کہ ہم اللہ کے اس حکم کو مانتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ تم رسول میں تمہارے اندر اسوہ حسنہ یعنی کہ زندگی گزارنے کا اسوہ ہے، طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے. آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، اللہ سے تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے،
फत्तबिऊनी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी आप कह दीजिए कि फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। तो मेरी पैरवी में क्या चीजें आती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में क्या चीज आती है? वो सारी चीजें आती हैं जो उन्होंने किया। और वो क्या चीज है? वो सीरा है उनका। सीरा क्या है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल, सिफात, आदात, सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम उसके ऊपर चल रहे हैं। आप ये देखें कि जितने लोग जो मौलूद करते हैं, भले उनका सर ढका हुआ हो या वो प्रॉपर हिजाब में जा रहे हो, लेकिन आप ये देखें कि वो सारी चीजें कर रहे हैं जो सुन्नतों से है। क्या? औरतों की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, लहक लहक के कोई चीज गाना नहीं चाहिए, यानी कि आप वो सारी चीजें जो हम सुन्नत से है वो सारी चीजें हम फॉलो कर रहे नहीं, तो उसमें सारी चीजें आपके अल्लाह की नाफरमानी की आ जाती है। मर्द और औरत सब मिलके खाने खा रहे हैं, अगर चलो ये कह दें तो नहीं हमारे वहाँ तो मर्द और औरत नहीं खाते, हम तो मिलाद करते हैं, हम तो ढके भी रहते हैं, हम तो पर्दे में भी जाते हैं, हम तो ये भी करते हैं। तो आप सारी चीजों को उनकी ठीक है फॉलो करें। तो क्या ये किया था साहबे कराम ने? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है, उस रास्ते को करो जिस पर हमने इनाम किया था। किस पर इनाम किया था? किताबे ताबीन, ये उनके बाद जो आए और जिन्होंने अपने इसमें ऐड अप करते चले गए, क्या उनको हम फॉलो करेंगे या हम फॉलो करेंगे साहबे कराम को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ होते थे? अभी हम सीना पढ़ रहे, उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, साबिकुन अल-अव्वलून, फिर महाजिरीन, फिर अंसार, फिर उनके बाद आने वाले, यानी जिन्होंने नहीं भी देखा है वो, तो ये सारे साहबे कराम को जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी तक नीचे नहीं गिरने देते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक एक्शन को ऐसा देखते थे कि एक साहबी ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बटन खुला हुआ तो बटन खोल के रखते थे, यानी एक एक चीज वो फॉलो करते थे। ये तो उनका एक्शन है, लेकिन जो उन्होंने कहा, जैसे किया, जैसे नमाज पढ़ी, जैसे वजू यानी तहज्जुद पढ़ी, जैसे कुरान पढ़ा, जैसे कुरान के मैसेजेस पहुंचाए, तो क्या हम वो लोग जो मिलाद करने वाले उनसे पूछे कि क्या आपने कुरान पढ़ा है, क्या कुरान का मैसेज पहुंचा रहे हो? कहेंगे नहीं हमने तो पढ़ा है, हमने पहुंचाया। अगर जिसने भी सही तरीके से कुरान को पढ़ा और उसको समझा, वो कभी भी बिदअतों में नहीं पड़ेगा। ये गारंटीड बात है, क्योंकि ये शैतान की तरफ से कि आपके अमाल को खूबसूरत बना देता है शैतान। तो ये मैं एक आयत हमने भी पढ़ी है उसमें सूरह अल-फातिर में, अभी यानी कि इस वीक ही पढ़ी है, और उसमें कितने यानी अल्लाह ताला ने कैसे वार्न किया है मुसलमानों को शैतान से, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन बनाओ। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये आयत नंबर 6 है सूरह अल-फातिर की, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है, उसको बनाओ दुश्मन, बनाओ उसको, लो पकड़ो दुश्मन की तरह। जब दुश्मन को हम देखते हैं तो हम दुश्मन के लिए क्या करते हैं, यानी पूरी सरहदें अलर्ट हुई हैं कि दुश्मन अटैक ना करे, पूरे हथियार लेकर पूरे वक्त ना सो रहे हैं, ना लेट रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, पूरे वक्त अलर्ट है कि दुश्मन हमला करेगा। तो वो दुश्मन आप पर हमला कर रहा है, तो हम किस तरह से अलर्ट हो रहे हैं? हम अलर्ट होंगे किस तरह से? हम वजू में रहेंगे, हम नमाजों को सही तरीके से पढ़ेंगे, अव्वल वक्त की नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि लेजी होके पढ़ना मुनाफिकत की निशानी है, ठीक है। वो नमाजों को पढ़ेंगे, और नमाज जब हमने पढ़ना शुरू किया, कुरान अटैच्ड है नमाज से, ठीक है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, यानी उसमें अल्लाह का जिक्र अकबर जिक्र है, अकबर जिक्र कुरान है, अकबर जिक्र कुरान है। तो कुरान नमाज से अटैच है, हम नमाज में कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ही नहीं, तो हमारे ऊपर तो शैतान अटैक करेगा। तो ये हमने प्रोटेक्शन कैसे ले रहे हैं कि कुरान पढ़ें, उसको समझें। जब हम समझेंगे तो फिर हमें शैतान का अटैक नहीं होगा। तो हम मुकम्मल अल्लाह से जुड़ेंगे, मुकम्मल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ेंगे, उनकी सुन्नतों पर चलेंगे। फिर शैतान के लिए अल्लाह ताला ने कह दिया, अफमन ज़ुय्यिना लहु सूउ अमली फरआहु हसना, जिसका उसने अमाल को खूबसूरत बना दिया, वो उसको बहुत अच्छा देख रहा है। तो अब आप देखें कि जो लोग मौलूद करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उन सबको और हम सबको हिदायत दे। मैं अपने आप को नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हिदायत याफ्ता हूँ, मैं अपने आप के लिए पहले दुआ मांगूंगी कि या अल्लाह मुझे हिदायत दीजिए, मुझे समझ आ जाए, और जो भी अमाल मैं करूँ मुझे समझ आ जाए, कुछ भी अमल मेरा हो रहा हो
وہ گڈ ڈیڈ اس میں جائے, بک میں جائے, اور مجھے سمجھ آ جائے جو میں غلط کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی میں دعا کروں گی کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, یہ دیکھو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے, اور ہم دیکھو کتنے یعنی ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو صرف ایک ہی دن ذکر ہوگا پورے سال میں, ایک ہی دن ہم کیوں ذکر کریں گے؟ ہم کیوں نہیں روز کریں گے ذکر, کیوں نہیں ہم درود. اچھا اب انہوں نے کیا شروع کر دیا سب کچھ لوگوں نے کہ چلو درود کی محفل بناتے ہیں. تو کیا یہ کیا تھا صحابہ کرام نے؟ صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کی تبلیغ کرتے تھے, قرآن کی میننگ پڑھتے تھے. میننگ یعنی کہ اللہ کا کلام بہترین کلام, بہترین بلیسنگ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہترین ہمارے لیے بلیسنگ ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ان کی سنت ہمارے درمیان ہے. تو ان کا ذکر ورفعنا لک ذکرک, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا ہے, تو ہم ایک دن بلند کریں گے. ہمیں تو 5 وقت کان میں آواز جاری جیسے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ تو آواز اذان کی آواز ہمارے کانوں میں جا رہی. اللہ تعالیٰ نے خود ان کا ذکر بلند کر دیا ہے, تو ہم کیا ذکر بلند کریں گے کہ ایک دن بیٹھ کر اور لہک لہک کر ان کے لیے ہم نے نعتیں پڑھ لی, یا ہم نے بے تحاشا چراغاں کر دیا, لائٹیں جلا کر. کیا کر رہے ہیں؟ لائٹیں جلا کے ہم شو کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے, لائٹیں جلا کے ہم اپنے قوم کا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں. اس پیسے کو ہم نے غریب لوگوں کو کے لیے لگا دیں تو کتنا اس کا وہ جائے. ایک دن مسجد پہ چراغاں کر کے, ایک دن مسجد میں بیٹھ کر خوب لہک لہک کے کر لیا, تو کیا یہ ہے دین ہمارا؟ یہ دین اسی طرح سے جو ہے عیسائیوں کا جو ہے وہ شیطان نے ان کے دین کو ایسے خوبصورت بنا کے ان کو غلو میں لے گئے. جو غل ہوتا ہے, غل یعنی کسی کو اس کے سٹیٹس سے باہر نکال دینا, یعنی اللہ اب یا رسول اللہ یا اللہ کے ساتھ لکھ دیا, تو کیا برابر ہے؟ اللہ اور رسول اللہ برابر ہے؟ نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, قل کہہ دیجئے انا بشر مثلکم انا بشر یوحی الی انما الہکم الہ واحد, ایک الہ ہمارا. قل انما انا بشر, انا میں بشر, مثلکم تمہارے مثل جیسے, تمہارے جیسے. میرا اور تمہارا فرق کیا ہے؟ فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. میں تمہارے جیسا ہوں, لیکن میرا اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس وحی آتی ہے, یہ فرق ہے. اور وحی جو ہے وہ بھی ایک یعنی جیسے ریویلیشن آف قرآن ہے وہ وحی ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلی بھی وحی ہے. یہ ساری چیزیں وحی کے سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا یعنی کہ آپ کو وہ ملے. اچھا اب 2 کیٹیگریز ہیں, ایک تو ایکسٹریم چلا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بٹھا دیا, اور ایک وہ ایکسٹریم گروپ ہے جو کہتے ہیں قرآنسٹ بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کوئی آتھینٹک نہیں ہے, یہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے, اس میں جو ہے وہ گڑبڑ ہے. تو آپ یہ بتائیں, جو صحابہ کرام جو کلوز ترین تھے, اور چین آف نیریشن سند کہتے ہیں, وہ سند سے ہم تک چیزیں پہنچی ہیں. کوئی اس بات سے انکار اگر کرے گا تو پھر اس نے اللہ کا انکار کیا, کیونکہ اللہ نے یعنی کچھ بندوں کا ذکر بھی کیا ہے, مہاجرین, انصار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں اس میں لکھا ہوا تھا والذین معہ, جو تمہارے ساتھ ہیں, وہ اشد علی الکفار, اور مومنوں کے بیچ میں وہ محبت کرنے والے ہیں. تو ان کا ذکر صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہم آج پڑھیں گے سورہ حشر کی آیات جو ہمارے سیرہ سے کنیکٹڈ ہے, اس میں مہاجر اور انصار کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, ان کے بارے میں محبت سے ذکر کیا ہے, ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے. تو انہی کے ذریعے تو ہم تک یہ ساری باتیں پہنچی ہیں. تو یعنی دونوں گروپ ایکسٹریم ہے. تو ہمیں کس کا راستہ اپنانا ہے؟ وہ راستہ اپنانا ہے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے, انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. تو وہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے, وہ راستہ جو ہمیں اللہ کے طرف, جنت کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. جب ہم صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں گے, کسی بھی صحابہ کرام نے کبھی بھی مولود نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ وہ برتھ ڈے ہم اپنے بچوں کی مناتے ہیں, تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہم تو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا نا, ایک عورت راستے میں آئی تھی, انہوں نے کہا تھا ان کے یعنی شوہر کا قتل کر دیا گیا, بیٹا قتل کر دیا گیا, ان کے بھائی,
تو وہ ان کا غم ان کو نہیں ہو رہا تھا. وہ صحابیات کہتی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو, مجھے ان کو دیکھنا ہے. ان کو دیکھا, انہوں نے کہا بس یہ میں نے دیکھ لیا, ان کے بعد اور کوئی زندگی نہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ تم میں سے وہ کوئی مومن نہیں ہوتا جس کو میں اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو جان سے زیادہ عزیز ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ کے دکھائیں. ٹھیک ہے, ایک اللہ کا رنگ ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبغۃ اللہ ہے, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے. ان کی سنتوں کو اپنا کے, کہ ہمیں دیکھ کے لگے کہ نہیں یہ ساری سنتوں کو اپنانے والے لوگ ہیں. صحابہ کرام جو ہے وہ ان سے زیادہ ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اگر وہ جیسے انہوں نے محبت کی, جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا اور آگے پہنچایا, اسی طرح سے ہم نے بھی آگے پہنچانا ہے اور ہم نے اپنانا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے, ان کی معرفت ہے, تو ان کا سیرہ پڑھیں گے, ان کی سٹرگل دیکھیں گے, صحابہ کرام کی سٹرگل دیکھیں گے. یہ ہے محبت کا طریقہ. ہم صرف, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول آئی اور چلی گئی. آج میں کاؤنٹ کر رہی تھی کہ کون سی ربیع الاول ہے, تو مجھے نظر آیا اچھا 15 ربیع الاول ہے آج. تو ٹھیک ہے, میں چاند کو دیکھتی ہوں, اچھا یہ ڈیٹ ہے, یہ ڈیٹ ہے. obviously 13, 14, 15 کا ہم لوگوں کو کبھی کبھار روزے کا ہوتا ہے کہ اس میں روزے ہم رکھ لیں, لیکن کبھی کبھار ذہن سے نکل بھی جاتا ہے. 12 ربیع الاول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ جو بری طریقے سے جو مناتے ہیں 12 ربیع الاول, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کسی کو نہیں, اور اللہ کی یہ اذن تھا کہ اس کو اللہ نے اس ذہن سے ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے, صرف عام فیل کے سے نام دیا جاتا ہے کہ عام فیل سے 40 دن پہلے, یعنی اس واقعے سے رسول اللہ 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن سب کو یاد ہے, اور وہ ہے 12 ربیع الاول. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس دن وہ پیدا ہوئے تھے. ان کے اس میں اختلافات ہیں, تو کنفرم ہے ہی نہیں. جو بات کنفرم ہی نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں کریں گے. اور پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, جیسے ابھی نبی اللہ نے ایڈ کیا, کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے. منڈے کو کہتے تھے اس دن میں پیدا ہوا. تو ہم اپنی برتھ ڈے میں بھی یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے برتھ ڈے کا دن ہے تو ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. اس طرح سے کبھی صحابہ کرام نے نہیں کیا. لیکن جو منڈے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو ان کو فالو کریں گے, کیونکہ وہ منڈے کو رکھتے تھے تو ہم بھی منڈے کو رکھیں گے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ تھرسڈے کو رکھتے تھے تو ہم تھرسڈے کو رکھ لیں گے. تو یہ سنتوں کو ہم فالو کریں گے. وہ تہجد میں کبھی بھی مس نہیں کیا تو ہم بھی کبھی کبھار تہجد میں اٹھ کے وہ سنتوں کو تازہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے وہ ضحیٰ کی نماز مس نہیں کرتے تھے. ہم ضحیٰ کی نماز جو کہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے, جو کہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے, جو کہ اوابین کی نماز کہلاتی ہے, اس وقت ہم اٹھ کے وہ وقت کو ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں. تو یہ ساری چیزوں کو سنتوں کو کریں گے. پلس صلہ رحمی, اچھی بات, قولاً سدیدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طریقے ان کے ہوتے تھے, اچھی بات کہنا طریقے. پلس آپ نے اب جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے. اور کیسے بلانا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ان کو اچھے سے, ان کے لیے یعنی غلط باتیں بھی ہم نے نہیں کہنا ہے کہ وہ دیکھو تو وہ کیسے بدعتی ہیں, وہ فلاں ہے. اس طرح کی بات بھی کسی کو کے لیے ہمیں سوٹ نہیں کرتی کہ ہم کسی کے لیے کوئی غلط بات کہیں, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا کہ نان مسلم سے بھی وہ اچھے سے بات کرتے تھے. لیکن جب وہ کوئی اٹیک کرتا تھا تو اس کے لیے اشدہ بن جاتے تھے, غلاظ یعنی شدید بن جاتے تھے ان کے لیے, کہ جو اسلام کے لیے کوئی کرے تو اس وقت وہ کھڑے ہوتے تھے. کبھی کبھار غصے سے بھی ان کا چہرہ بھی سرخ ہوتا تھا اگر اپنے دین کے لیے ایسی کوئی بات ہوتی. لیکن ریئیکٹ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. آپ کا جو آپ کو غلط لگے تو اس کے لیے آپ ایسے نہیں کریں گے, اس کو آپ طریقے سمجھیں گے. اسپیشلی اپنے خاندان والے جو ہوتے ہیں ان کو آپ رشتہ نہیں کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز کام کر رہے ہوں تو ان کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھانا ہے. اور اگر نہیں سمجھے تو پھر ان کو آپ یعنی کہ اس ٹاپک کو ایسے نہیں چھیڑنا ہے کہ وہ پھر آپ کے لیے فتنہ بن جائے, پھر آپ کے رشتے کٹ جائے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے بہت حکمت سے چلانا ہے, اور اللہ کے راستے پہ بلانے کے لیے جو ہے وہ اللہ کا کلام کا سہارا لینا ہے,
جتنا جو قرآن سے جڑے گا اتنے ہی اس کے اندر بصیرت آئے گی، ایک سمجھ آئے گی، ایک بیلنس زندگی میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے ہمیں اس طرح سے وقت یعنی کہ اپنے دین کو لینا ہے. تو ہمارے اندر بیلنس آؤٹ نہیں ہوگا کبھی بھی، کہ ہم طریقے سے چل رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پر صحیح چلیں اور پراپر اللہ کے دین کو اسی طرح سے اپنائیں جیسے کہ حق ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک